ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ ہمیں یقین صرف ان چیزوں پر آتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا پھر ہماری سوچ ہمیں جتنا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کئی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو ہمارے سامنے رہتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آ بھی جائیں تو ہماری سوچ اس کو ایکسپٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ جب ہم آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہیں اور ہماری سوچ ہمیں کچھ اور دکھانا چاہتی ہے تو اسی کے بیچ میں ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم مسٹری کہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مسٹری انڈونیشیا کے جاوا آئی لینڈ پہ اس پہاڑ کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، دور سے دیکھنے پر یہ کسی بھی نارمل پہاڑ کی طرح دکھتا ہے، لیکن اس کی ٹاپ پر جا کر جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں ہے۔ گنونگ پادنگ کے نام سے پہچانے جانے والے اس پہاڑ پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے ریکٹینگل شیپ کے پتھر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ پتھر کسی بھی اینگل سے نیچرل فارمیشن نہیں لگتے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس خاص شیپ میں کاٹا گیا ہے۔ اب کیونکہ جاوا آئی لینڈ خود ایک والکینک آئی لینڈ ہے، اسی وجہ سے ریسرچرز کا ماننا تھا کہ کوئی والکینک راک یہیں پڑا تھا جس کو کاٹ کر اس شیپ میں لایا گیا ہے۔ لیکن پتھروں کے سیمپلز لینے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ پتھر یہاں کے ہیں ہی نہیں، اور اس بات کا مطلب تھا کہ قریب ان 50,000 پتھروں کے بلاکس کو کہیں اور کاٹا گیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھایا گیا۔ پہاڑ کی ٹاپ لیئر پر یہ پتھر رینڈملی بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اسپاٹس میں یہ ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھے ہوئے بھی پائے گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بیچ میں گارا یعنی سیمنٹ جیسے مکسچر کو بھی ڈالا گیا تھا۔ وہ جو لوگ بھی تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی ٹیرس یا کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے تھے۔ ریسرچرز اس معاملے کو جتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ اتنا زیادہ سرپرائز بھی ہو رہے تھے۔ ٹاپ لیئر پہ پتھروں کے بیچ میں موجود گارے کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ 2500 سال پرانا ہے۔ لیکن جب ایکسکیویشن کی گئی تو 20 فٹ کی گہرائی پر ریسرچرز کو یہاں 7500 سال پرانے گارے کے سیمپلز بھی ملے۔ ٹاپ لیئر پر 2500 تو 20 فٹ کی گہرائی پر 7500 سال پرانے سیمپلز ملنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی اینشینٹ سیویلائزیشن بستی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ کسی بہت بڑے اسٹرکچر کو کمپلیٹ کر رہی تھی۔ کچھ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ اس سے نیچے کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہیومن کی ہسٹری صرف 7500 سال پرانی ہی ہے، تو اس سے نیچے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن لوگ کور ڈرلنگ میں ایک ہالو پائپ کو زمین میں ڈرل کیا جاتا ہے، اور جب وہ پائپ واپس باہر نکالا جاتا ہے تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کے سیمپلز ایک کور کی صورت میں پائپ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ کور ڈرلنگ سے جو سیمپلز نکل کر آئے ان پر یقین لانا واقعی بہت مشکل تھا، خاص طور پر آرکیولوجسٹ کے لیے۔ پہلی 2 لیئرز یعنی 20 فٹ کی گہرائی کے سیمپلز تو 3000 سے لے کر 7500 سال پرانے ہی تھے، لیکن 50 فٹ کی گہرائی سے بھی گارے کے کچھ سیمپلز نکل کر آئے جو 11600 سال پرانے تھے۔ یہ سال تھا 9600 BC اور تب ارتھ پر آخری آئس ایج چل رہی تھی۔ معاملہ تب مزید گمبھیر ہو گیا جب 100 فٹ نیچے کور ڈرلنگ کے جو سیمپلز نکل کر آئے وہ 24000 سال پرانے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب آخری آئس ایج اپنے پیک پر چل رہی تھی۔ اس دور میں انسان کی کسی ان نون سیویلائزیشن نے پہاڑ کے اتنا نیچے کوئی کنسٹرکشن کی تھی جس کے ثبوت سب کے سامنے تھے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر تھی کیونکہ یہ انسانوں کی ہسٹری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہی تھی۔ ریکارڈڈ ہسٹری میں یعنی ہسٹری کی بکس میں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان کی سیویلائزیشن 7500 سال پہلے ڈیولپ ہوئی تھی، لہٰذا آرکیولوجیکل کمیونٹی کا ماننا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ کام انسانوں نے کیا ہو، کیونکہ اتنا پہلے انسان اس قابل ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گارے کے سیمپلز مل جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں انسانوں نے پہاڑ کے اندر کوئی اسٹرکچر بنایا ہو۔ آرکیولوجسٹ کو یقین دلانے کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی، جیسا کہ ہیومن اسکیلیٹن، کوئی پوٹری یا پھر کوئی اسٹرکچر۔ دوسری طرف لوکل جیولوجسٹ نے اپنی ریسرچ جاری رکھی۔
انہوں نے پہاڑ پر GPR اور سائزمک ٹوموگرافی جیسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے اسکین کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اسکین میں ریڈیو سگنل زمین کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ یہ سگنلز جب کسی ماس سے ٹکراتے ہیں تو ان کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، اور جب یہ ہالو اسپیس میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ ان سگنلز کی اسپیڈ کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین میں نیچے ہالو اسپیسز ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو ان کی شیپ کیسی ہے۔ اسکین کے ریزلٹس میں پہاڑی کے اندر کا جو امیج سامنے آیا وہ ریسرچرز اپنے کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ پہاڑ کے اندر جگہ جگہ ہالو اسپیسز نوٹ کی گئی۔ 3 بڑے بڑے اسکوائر چیمبرز جو الگ الگ لیول کے حساب سے بنے ہوئے تھے، یہ تینوں چیمبرز ایک ٹنل نما پاتھ وے کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ، جبکہ سب سے اوپر والا چیمبر پہاڑ کی ٹاپ سے کنیکٹڈ تھا۔ ان تینوں چیمبرز کی سائز بھی ایک دوسرے سے کافی مختلف تھی۔ سب سے اوپر اس نئی ڈسکوری نے سب کو حیرت زدہ چھوڑ دیا۔ ہر کوئی صرف ایک سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا کہ 24,000 سال پہلے لاسٹ آئس ایج میں جب انسان صرف ہنٹرز ہوا کرتے تھے، تب انہوں نے یہ کام کیسے کیا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ بات آئرن، برونز اور اسٹون ایج سے بھی کافی زیادہ پرانی ہے۔ جب یہ میجر ڈسکوری مین اسٹریم میڈیا پہ آئی تو انڈونیشین گورنمنٹ بھی اس میں کافی انٹرسٹ لینے لگی اور لوکل جیولوجسٹ کو گنونگ پادنگ پر ایکسکیویشن کرنے کی اجازت دے دی۔ پریزیڈنٹ نے یہاں اپنے لیے ایک ہیلی پیڈ بھی بنوایا جہاں وہ خود اس ریسرچ کو مانیٹر کرنے آتے تھے، لیکن آرکیولوجیکل کمیونٹی نے اس پر کافی پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے، کیونکہ وہ ابھی تک اس بات پر ڈٹے تھے کہ گنونگ پادنگ پر جو کچھ بھی ہے وہ 7,500 سال سے پرانا نہیں ہو سکتا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے لوکل جیولوجسٹ نے یہاں ایکسکیویشن اسٹارٹ کی، جس کے بعد ایک ایک کر کے نئی ڈسکوریز سامنے آتی گئی۔ یہاں سے پوٹریز، جیولری، ویپنز اور کوائنز بھی ملے جو 5,500 BC میں بنائے گئے تھے، جبکہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ماڈرن سائنس کا کہنا ہے کہ سب سے پرانا کوائن 600 BC میں بنایا گیا تھا۔ گنونگ پادنگ سے نئی ڈسکوریز کا سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ 2014 میں انڈونیشین پریزیڈنٹ چینج ہو گئے۔ نئے پریزیڈنٹ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو اس نے آرکیولوجیکل کمیونٹی کا ساتھ دیا اور فوراً گنونگ پادنگ پر ایکسکیویشن اور ریسرچ بند کروا دی گئی۔ اگر موہنجو دڑو اور اینشینٹ ایجپشن سے بھی بہت پہلے دنیا میں کوئی سیولائزیشن رہتی تھی، حتیٰ کہ لاسٹ آئس ایج سے بھی پہلے، تو وہ کون لوگ تھے اور جاوا کے اس آئیلینڈ پر کیا بنانا چاہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ اس اینشینٹ سیولائزیشن کے لوگ یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس تھیوری میں کافی دم بھی لگتا ہے، کیونکہ آئس ایج میں سمندروں کا لیول آج کے لیول سے 100 میٹر نیچے ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہ جو آج ہمیں آئی لینڈ دکھ رہا ہے، یہ پہلے آئی لینڈ نہیں بلکہ ایشیا کا سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، 12,000 سال پہلے آئس ایج کا جب دی اینڈ ہوا تھا تو بہت ماس لیول پہ برف میلٹ ہوئی تھی، جس نے اوشنز کا پانی بڑھایا، اور اس ریجن میں صرف جو ایلیویٹڈ ایریاز تھے وہ آئی لینڈ کی شکل اختیار کر گئے، باقی سب کچھ اوشن کے باٹم پہ چلا گیا۔ جاوا آئی لینڈ پہ بسنے والی سیولائزیشن اب بالکل آئسولیٹ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بچھڑ چکے تھے، اور شاید وقت کے گزرتے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی پہچان بھی بھول گئے۔ اس مسٹری کی اصل کہانی کیا ہے، یہ راز آج بھی گنونگ پادنگ کے اندر دبا ہوا ہے، لیکن اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ یہ جو دکھنے میں پہاڑ لگ رہا ہے یہ اصل میں نیچرل نہیں بلکہ اسٹون بلاکس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بنایا گیا تھا، جو شاید اپنی اصلی حالت میں کچھ اس طرح دکھتا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ Please subscribe my YouTube channel. کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔